اب اسے ہرگز فون نہ کرنا۔ سلطان شاہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر اتنی برجستگی سے کہا کہ میں حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگا۔ عورت کسی بات کی تائید کرے تو سمجھ لو کہ وہ بات بالکل غلط ہے۔ سلطان شاہ نے اپنی بات جاری رکھی، اس کے خلاف عمل کرنے میں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ اوندھا سبق تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ غزالہ نے ترشی سے پوچھا۔ یہ سبق میں نے تجربوں سے سیکھا ہے۔ تم خاموش بیٹھی رہو، تمہارا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں دوسری قسم کی عورتوں کی بات کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا دوسری قسم سے؟ ویرا آنکھیں نکال کر بولی۔ کیا میں کوئی گئی گزری عورت ہوں جو تم میرے بارے میں یہ ہذیان بک رہے ہو؟ ابھی تم کہاں گزری ہو، زندہ ہو اور بول رہی ہو۔ یقین کرو کہ تم گزر گئی تو میں تیسرے ہی دن سے تمہاری قبر پر چراغ جلا کر قوالی شروع کرا دوں گا۔ تمہارے گزر جانے سے بہت سے لوگوں کو فیض حاصل ہوگا۔ شٹ اپ۔ سلطان شاہ کی زبان جس روانی سے چل پڑی تھی اس میں لکنت کے کوئی آثار نہ پا کر مجھے اسے پھٹکارنا پڑ گیا۔ تمہیں ذرا سا خیال نہیں رہتا کہ کب کیا بات ہو رہی ہے؟ ہر وقت اپنی خرمستیوں میں لگے رہتے ہو۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔ ویرا نے خوش ہو کر اس پر طنز کیا۔ صحیح خوراک مل گئی، اب کئی گھنٹوں کے لیے راہ راست پر رہو گے۔ تم بھی ہوش میں رہو۔ دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے میں نے ویرا کو بھی چھاڑ دیا۔ تم بلا وجہ اس کے منہ کیوں لگتی ہو؟ میری جھاڑ کے کانٹے کے منہ نہیں لگتی۔ تم خاموش بیٹھے سوچے جا رہے تھے، بس میرا ایک مشورہ دینا قیامت ہو گیا اور اس کی زبان چل پڑی۔ گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ سلطان شاہ نے چھت کی طرف منہ اٹھا کر وہ مصرع پڑھا، پھر غزالہ سے بولا، سیاہ خون والی گلابی عورت کو اس مصرع کا مفہوم سمجھا دینا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنی بات پوری کرتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ خز کم جہاں پاک۔ اس کے جانے کے بعد ویرا بڑبڑائی، اب اس کے بارے میں ایک لفظ نہ کہنا۔ میں نے ویرا کو گھورتے ہوئے کہا، خود فساد کی داغ میں ڈالتی ہو، پھر شور مچاتی ہو کو زیادتی کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے کیا کیا تھا؟ وہ بلا وجہ مجھ سے الجھا ہوا تھا۔ اتنی دیدہ دلیری اچھی نہیں ہوتی۔ نکمی کھوپڑی کہہ کر تم نے پہل کی تھی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا اور وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گئی۔ میں گیری سے بات کرنے کے بارے میں اپنا ذہن بنا چکا تھا، لیکن ویرا اور سلطان شاہ کی جھڑپ نے میری طبیعت مقدر کر دی تھی۔ میں نے وہ ارادہ ملتوی کر کے سگریٹ سلگائی اور پاؤں پسار کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ غزالہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا گیری کو فون نہیں کرو گے؟ چند منٹ کی بوجھل خاموشی کے بعد ویرا نے دھیرے سے پوچھا، تم دونوں نے میرے دماغ کو اس قابل کہاں چھوڑا ہے کہ میں کسی سے ڈھنگ کی بات کر سکوں؟ تمہیں ذرا بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس وقت ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں؟ ہمیں ہر وقت ذہنی یکسوئی اور ارتکاز کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کبھی کبھی تمہیں کیا ہو جاتا ہے، ہلکی پھلکی نوک جھوک انسان کو ہر وقت چاقو چوبند رکھتی ہے۔ موقع ملنے پر وہ چوکتا ہے، نہ میری زبان رکتی ہے۔ چاقو چوبند رہنے کا اتنا شوق ہے تو اسے اپنے کمرے میں بند کر کے تلخ کلامی کر لیا کرو۔ ہر وقت کے تماشے کبھی کبھی مجھے گراں گزرنے لگتے ہیں۔ میں نے رکھائی سے جواب دیا، ریفری کے بغیر زبانی لڑائی میں مزہ نہیں آتا۔ وہ میرے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو بھیگی بلی بنا رہتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کی عقل چوپٹ ہو کر رہ گئی ہو۔ میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ ویرا تم بہت ٹھیٹ ہو گئی ہو، چاہو اور کچھ دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس نے تمہاری بات سن لی تو اعتراض کرے گا کہ تمہاری باتوں میں تذکیر و تانیث کی غلطی ہے۔ وہ بھیگا بلا بن سکتا ہے، بلی نہیں۔ تم کہتی ہو تو چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھ گئی، پھر جاتے جاتے رک کر بولی، سچ بات یہ ہے کہ مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، اسے چڑھانے اور سلگانے میں لطف آتا ہے۔ ویرا کو کچھ کہے بغیر میں بھی وہ بات جانتا تھا۔ میں نے کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے خاموشی میں اپنی عافیت جانی اور وہ چند ثانیوں کے توقف کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ سگریٹ ختم کر کے میں کچھ دیر کے لیے آنکھیں موندے پڑا رہا۔ خلوت اور خاموشی کے وہ لمحات میرے لیے سکون آور ثابت ہوئے۔ رفتہ رفتہ میرا ذہن اعتدال پر آتا گیا۔ نک کی موت کے سوگ کے 3 دن پورے ہو چکے تھے۔ کونسل خانہ کھل جانا چاہیے تھا۔ ایسے بھی گہری ضروری کام نمٹانے کے لیے سوگ کی چھٹیوں میں بھی اپنے دفتر آتا رہتا تھا، اور اسی دوران میں اسے مل چکا تھا کہ اسے ہر حال میں اپنے دفتر میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں نے اپنے گھر والے فون سے گیری کے دفتر کا ڈائریکٹ نمبر ملایا۔ میں یہ بات پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ میرے کمرے میں فون کے لائن سے منسلک CSD آن تھی۔ پہلی گھنٹی پر مجھے گیری کی تحکم امیز ہیلو سنائی دی۔ گیری کیا حال ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا۔ اوہ داور، تم اس وقت کہاں ہو؟ خاصے مطمئن اور خوش معلوم ہو رہے ہو۔ میری توقع کے مطابق اسے میرے اطمینان پر اچنبھا ہوا تھا۔ ایک دوست کے پاس آیا ہوں، وہ لنچ کی تیاری کے لیے بازار کی طرف نکلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر تم سے بات کر لوں۔ بہت اچھا کیا، یہ سناؤ کہ کیا خبریں ہیں؟ اس کی آواز میں ہلکا سا اضطراب پنہاں تھا۔ وہ یقینی طور پر میری زبان سے STF کے قلب میں ہونے والے دھماکے کی خبر سننے کا خواہاں تھا۔ کسی خبر کا نہ ہونا سب سے اچھی خبر ہوتی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کافی دیر سے اپنے آدمیوں سے کٹے ہوئے ہو۔
کسی نے تمہارے آپریٹرز پر یا موبائل فون پر تمہیں ایک بری خبر سے آگاہ کرنے کی زحمت نہیں کی؟ میں صبح سویرے اس خبر سے واقف ہو چکا تھا۔ میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اس کی بات کا رخ گھما دیا۔ یہ بہت برا ہوا کہ مدن لال کے گھر پر ہونے والی کارروائی ناکام ثابت ہوئی اور سوبرائی وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بھی آج کی بہت بری خبر تھی، لیکن میں ایک اور واقعے کا تذکرہ کر رہا تھا۔ میں اس کے علاوہ کسی اور واقعے سے بے خبر ہوں۔ برسوں بعد مجھے 2 دن کی چھٹی ملی ہے۔ میں اسے بے خبر رہ کر ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہوں۔ تم جیسا ذمہ دار افسر چھٹی پر ہوتے ہوئے بھی اپنے دفتری معاملات سے غافل نہیں رہ سکتا۔ کچھ دیر پہلے اسٹیشن 4 کی حدود میں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ میں لا علم ہوں، میں نے پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تمہارے آدمی اسٹیشن 4 کی نگرانی کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے بکھلائی ہوئی آواز میں جلدی سے کہا۔ پھر تمہیں دھماکے اور آگ کی اطلاع کس نے دی؟ مجھ سے یوں جرا مت کرو، میرے سوال پر وہ تلملا اٹھا۔ میں تم کو جواب دے نہیں ہوں، تم سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے۔ تم تو یوں چڑ رہے ہو جیسے وہ دھماکہ تم ہی نے کروایا ہو اور اب مجھ سے اس کی تصدیق چاہ رہے ہو۔ میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں گہرا طنز کرتے ہوئے اپنی بات جاری کی۔ کل رات سے میں اپنے دوست کے پاس ہوں، اسٹیشن 4 سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں تمہاری خبر کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تم نے مجھے متفکر کر دیا ہے۔ اب مجھے وہاں کی صورت احوال جاننے کے لیے فون کرنا پڑے گا۔ حیرت ہے کہ تمہیں اپنے گھر کی خبر نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ سوبراج کو پکڑنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ اس کی طنزیہ آواز میں گہری کاٹ تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سوبراج میری کمزوری بنا ہوا ہے۔ یہ کوئی خفیہ خبر نہیں ہے، پورے شہر کو معلوم ہے کہ ایک سرکاری ایجنسی اسے پکڑنے میں ناکام رہی ہے۔ میں اس بارے میں تم سے ضرور بات کروں گا، لیکن پہلے میں اسٹیشن 4 کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ سوبراج کے قصے کی اہمیت کو تسلیم کر لینے کے باوجود اس کا ذہن اسٹیشن 4 میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا حد سے بڑا ہوا تجسس میرے لیے حیران کن تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ دھماکہ ان لوگوں کے اعماء پر کیا گیا تھا۔ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھ سے اس واقعے کی تصدیق کیوں چاہ رہا تھا۔ ذہن پر ذرا سا زور دیتے سارے پردے سرکے اور بات یکا یک میری سمجھ میں آ گئی۔ گیری ہارٹ اور اس کے سارے رازداں امریکی نژاد تھے۔ ان سفید فاموں کے لیے کسی حساس علاقے میں گھسنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ کسی ہیلے بہانے سے کہیں گھسنے میں کامیاب ہو جاتے تو دھماکے جیسی کارروائی کر کے ان کا بچ نکلنا ناممکنات میں سے تھا۔ پاکستان میں اپنی تخریبی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے انہیں ہر لمحے مقامیوں کی مدد درکار تھی۔ اس کام کے لیے انہوں نے سوبراج کو پالا ہوا تھا۔ پاکستان کی آستین میں پلنے والا وہ ناگ نقاب پوش کوبرا کے روپ میں مقامی مجرموں سے گہری روابط رکھتا تھا اور انہیں معقول معاوضے پر اپنے آقاؤں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوبراج کے یکا یک زیر زمین چلے جانے سے وہ خانہ خالی ہو گیا تھا اور امریکی مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ کراچی میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ مقامی مجرموں سے براہ راست رابطے ان کے لیے اتنے ہی خطرناک ثابت ہو سکتے تھے جتنا ان کا جرائم میں خود ملوث ہونا۔ اس مشکل کا توڑ کرنے کے لیے شاید گیری نے اسٹیشن 4 پر راکٹ فائر کرنے کے لیے کسی مقامی کو اپنے اعتماد میں لیا تھا۔ اس مقامی ذریعے نے شاید گیری کو اپنی کامیابی کی اطلاع دے دی تھی اور وہ طے شدہ معاوضہ طلب کر رہا تھا۔ گیری کے لیے معاوضے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کے چنے ہوئے آدمی نے ایک مشکل ہدف کو واقعی حاصل کر لیا تھا یا وہ جھوٹ بول کر رقم اینٹنے کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ وہ نقطہ ذہن میں آتے ہی میں نے اس سے کہا، تم 1 منٹ ہولڈ کرو، اپنے موبائل پر پتہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ ویری گڈ، میں تم سے اسی تعاون کا خواہاں رہتا ہوں۔ میری پیشکش سن کر وہ خوش ہو گیا۔ میں نے موبائل فون پر اپنا ہی نمبر ملایا تو مجھے اپنے ریسیور پر موبائل کے خلل انداز ہونے کی آوازیں سنائی دیں جو گیری کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہوں گی۔ میرا فون مصروف تھا، موبائل پر ریکارڈنگ بجنے لگی، لیکن میں نے چونکے ہوئے انداز میں گفتگو کا انداز اختیار کیا اور چند مکالموں کی ادائیگی کے بعد موبائل فون بند کر دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، میں نے گہرا سانس لے کر تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ وہاں کچھ دیر پہلے ایک راکٹ گرا ہے، کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اتنی سی دیر میں انہوں نے یہ پتہ بھی لگا لیا کہ وہاں راکٹ گرا ہے۔ اس کے بے ساختہ فکروں سے مسرت اور غصے کا امتزاج چل رہا تھا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ ایس ٹی ایف کے نامعلوم دشمنوں کا کام ہے۔ تمہارا لب و لہجہ چغلی کھا رہا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے تمہارا دماغ کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع دیے بغیر وہ بات کہہ ڈالی۔ بار کامیاب ہوا ہے تو مجھے بھی یہ ماننے میں عذر نہیں ہے کہ ہمارا کام ہے۔ تم ہمارے دوست ہو، میرا مطلب ہے کہ ہم ایس ٹی ایف کو عقل کے ساتھ ساتھ طاقت سے بھی کچھ لیں گے۔ انہیں ہمارے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ ابھی تک ایس ٹی ایف نے تمہارے ساتھ براہ راست تصادم کی راہ اختیار نہیں کی۔ میں نے پرزور لہجے میں احتجاج کیا۔ تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ غلیظ فورس ڈینی کو تحفظ کی چھتری فراہم کر رہی ہے۔ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ ہمیں ہر قیمت پر ڈینی درکار ہے، زندہ یا مردہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کا دھماکہ صرف ایک وارننگ تھا۔
یہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا جب تمہارا جنرل اس کار میں سفر کر رہا ہوتا۔ وقت کا انتخاب میں نے کیا تھا اور آئندہ بھی یہ انتخاب میرا ہوگا۔ تو کیا جنرل کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کئی دنوں سے کراچی میں ہے، مگر مجھے کل شام کو اس کے شہر میں موجودگی کی اطلاع ملی ہے۔ وہ پرغرور لہجے میں بتانے لگا۔ وہ چوہے کی طرح چھپا رہ سکتا ہے لیکن دوسروں کی زبانیں بند نہیں رکھ سکتا۔ رات ہم نے ایک فون پر ہونے والی باتیں پکڑی اور پتا چلا کہ جنرل آج صبح اسٹیشن 4 میں ہوگا۔ شہر میں اس رتبے کے کسی آدمی کا سراغ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ رات کے 2 بجے اس کی گاڑی میں موت کا بک لگا دیا گیا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا ہمیں پل پل کی خبر ملتی رہتی۔ وہ اسٹیشن 4 پہنچا اور تھوڑی دیر بعد ہمارے نشانچی وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ سب تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ میں واقعی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ تم اپنی فورس میں خاصے سینئر ہو، ہمیں جانتے ہو اور ڈینی کی بدماشیوں سے بھی واقف ہو۔ تم اپنے جنرل کو سمجھا سکتے ہو کہ وہ غلط راستے پر ہے۔ ایک شخص کو تحفظ دینے کے لیے اتنی بڑی فورس کو تباہی کے دہانے میں ڈال دینا دانشمندی کے خلاف ہے۔ یعنی اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں آ رہا تو جنرل کو اس کے گلے میں رسی ڈال دینی چاہیے۔ جنرل ٹیڑھا آدمی ہے، میں اسے یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تم خود اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ دھماکے کا واقعہ تازہ ہے، وہ تمہاری بات سننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ ناممکن ہے، میں اپنی حکومت کے موقف سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اس میں انحراف کی کیا بات ہے؟ تم اسے جو کچھ کہہ رہے ہو وہی اسے براہ راست کہہ ڈالو، نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ سرکاری سطح پر امریکہ قائل ہے کہ پاکستان میں اسپیشل ٹاسک فورس نام کی کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ میں سرکاری ملازم ہوں، جنرل سے میرے رابطے کا مطلب ہوگا کہ میں نے سرکاری پالیسی کو نظر انداز کیا ہے۔ تمہارے جنرل نے کسی ذریعے سے یہ شکایت کر دی تو مجھے ملازمت سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے استعمال کرنے کی صورت میں تم ان ممکنہ نتائج سے بچے رہو گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی میرا نام نہیں لے سکے گا، سام مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیا یہ دو رخی حکمت عملی نہیں ہے؟ رفتہ رفتہ اس کا اصل مفہوم میری سمجھ میں آتا جا رہا تھا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، تم اس پالیسی کو جو نام چاہو دے سکتے ہو۔ گیری کی آواز سے بے پرواہی مترشح ہو رہی تھی۔ یہ دوغلا پن ہے گیری، سرکاری سطح پر تم ایس ٹی ایف سے الجھنے سے گریز کر رہے ہو، دوسرے طریقوں سے تم اسے تباہ کرنا چاہتے ہو۔ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، ہم اس سے کوئی بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں میرے رویے میں اس خلوص اور نیک نیتی کا تسلسل ملے گا۔ دوستی پورے وجود سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنے دوست سے کہو کہ مجھے تمہارا پورا وجود بہت عزیز ہے لیکن تمہاری بائیں ٹانگ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ دوستی کے نام پر اسے کٹوا کر الگ پھینک دو۔ غیر سرکاری طور پر تم جانتے ہو کہ ایس ٹی ایف پاکستان کے لیے کتنا کام کر رہی ہے۔ اس کے خلاف قدم اٹھا کر تم پاکستان کو نقصان پہنچانے کی تیاری کر رہے ہو۔ ریسیور پر اس کی ہلکی سی تکبر امیز ہنسی کے بعد آواز آئی۔ فورس سے تمہاری روزی وابستہ ہے، اس لیے تم جذباتی ہو رہے ہو۔ مجھے فورس کے خاتمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا ٹارگٹ صرف ڈینی اور ویرا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ آ جائیں تو میں تمہاری فورس کو بھول جاؤں گا۔ تمہارے بڑوں کی حماقت سے یہ ٹوٹ گئی تو تم خاطر جمع رکھو، ہم تمہیں اس سے بہتر اور پرکشش ملازمت دیں گے۔ میرا ہم خیال بن کر تم نے اپنے شاندار مستقبل کی ضمانت حاصل کر لی ہے۔ مجھے بات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں نے تشویش سے کہا۔ تو میرا پیغام جنرل تک پہنچا دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ پرزور تھا۔ میں اپنی فورس میں اتنا سینئر نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے بے بسی کا لہجہ اختیار کر لیا۔ وہ میرے رسائی سے باہر ہے۔ تم بتا رہے ہو کہ جنرل کئی دن سے کراچی میں آیا ہوا ہے، میں فورس میں ہوں اور مجھے اس کی آمد کی بھنک نہیں ملی۔ وہ اسٹیشن 4 آیا ہوا ہے، میں 2 روز کی چھٹی پر ہوں۔ یہ پیغام رسانی میری بساط سے باہر ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ سوبرائے کیوں راندہ درگاہ ہوا ہے؟ چند ثانیوں کی توقف کے بعد اس کی سخت اور کھردری آواز ابھری۔ اس کا لہجہ بالکل بے لوچ تھا۔ اس نے ویرا کے بارے میں تمہارے پیش روؤں کو اندھیرے میں رکھا، اسے پکڑا اور پھر کھو دیا۔ اس کا یہ جرم تم لوگوں کے نزدیک غداری کے برابر ہے۔ دیکھ لو، وہ پناہ کی تلاش میں در بدر مارا پھر رہا ہے اور اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی۔ اس وقت کچھ دوسری قوتیں بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ میری یہ بات لکھ لو کہ آخرکار وہ ہمارے ہاتھوں کتے کی موت مارا جائے گا۔ اس وقت تم نے اس کا ذکر کیوں چھیڑا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ تم نے ڈینی کو پکڑا اور اپنی حماقت سے کھو دیا۔ اس کی چپتی ہوئی آواز زمانی تھی۔ ڈینی ہمارے نزدیک ویرا سے بڑا اور خطرناک مجرم ہے۔ تم میرا اور سوبراج کا موازنہ نہیں کر سکتے، میں نے تیز احتجاجی لہجے میں کہا۔ وہ تمہارا تنخواہ دار ملازم تھا، میں نے آج تک تم سے ایک دمڑی نہیں لی۔ اس نے بدنیزتی سے ویرا کو چھپا لیا تھا۔ میں نے نک کو بتا دیا تھا کہ میں نے ڈینی کو پکڑ لیا ہے۔ سوبراج لوٹ آئے تو میں ڈینی کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ اوچھا وار کر کے سوبراج کو بھڑکا نہ دیتا تو وہ ڈیل آسانی سے طے ہو جاتی۔ مہلت سے فائدہ اٹھا کر ڈینی بھاگ گیا۔ میں تمہارا اور سوبراج کا موازنہ نہیں کر رہا۔ اس کی سرد آواز سے بے رحمی مترشح تھی۔ صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ واقعات میں کتنی گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب تم ڈینی پر دوبارہ ہاتھ ڈال کر اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتے تو جنرل کو رام کرو۔
اپنی فورس کی بقا کے لیے اسے ڈینی سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ نہیں گیری، یہ ناممکن ہے۔ میں نے اسے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ میری زبان سے کوئی کچی بات سنتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ میں تم لوگوں سے مل گیا ہوں۔ وہ سخت گیر اور شفاق ہونے کی شہرت رکھتا ہے۔ بے دریغ مجھے گولی مار دے گا۔ تمہاری FBI کی طرح STF بھی اپنے غداروں سے ذرا بھی رو رعایت نہیں کرتی۔ تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ میں اب تک تم پر اپنا وقت برباد کرتا رہا؟ جو چاہو سمجھ سکتے ہو۔ ویسے یہ تمہاری نہیں میری کال تھی۔ تم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ میں تم کو فون کرنا چاہ رہا تھا مگر تذبذب میں تھا۔ مجھے انتظار تھا کہ کسی اور ذریعے سے اسٹیشن 4 والی اطلاع کی تصدیق ہو جائے۔ تھوڑی دیر تک تمہارا فون نہ آتا تو میں خود تم سے رابطہ کرتا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ اتنی شدت سے تصدیق کی ضرورت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب تمہارے پاس قابل اعتماد آدمیوں کی کمی ہے۔ کام کرنے والوں کی دی ہوئی اطلاعات تمہارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسٹیشن 4 کی حدود میں جنرل کی گاڑی کو راکٹ کا نشانہ بنانا آسان کام نہیں تھا۔ دوسرے ذرائع سے اس اہم خبر کی تصدیق ضروری تھی۔ صوبرائی کے ہٹ جانے کے بعد ان مشکلات کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ وہ کھل کر بات کر رہا تھا، اس لیے میں نے بھی بے دھڑک ہو کر وہ بات کہہ ڈالی۔ کوبرا کے روپ میں وہ شہر کے ناپسندیدہ لوگوں سے ہر کام لے لیا کرتا تھا۔ وہ وسیلہ ختم ہو گیا ہے، اب تم کو یہ کام خود کرنا پڑ رہا ہوگا۔ وہ لوگ آسانی سے کسی کے قابو میں نہیں آتے، موقع ملتے ہی چونا لگانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نک نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ تم چاہو تو صوبرائی کی جگہ لے سکتے ہو۔ وہ پیشکش آج بھی برقرار ہے۔ اس کی آواز میں بے آرامی اتر آئی۔ تم کچھ ہی عرصے میں دولت میں کھیلنے لگو گے؟ عزت کی روزی کو لات مار کر میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ وہ دولت آج صوبرائی کے کس کام آ رہی ہے؟ حسین سکون اور تحفظ کھو چکا ہے۔ یہ تمہارا اپنا خیال ہے۔ لالچ اور سنگین غلطیوں کو کوئی آجر معاف نہیں کرتا۔ تم انکار کرو گے تو ہمیں جلد ہی صوبرائی کا کوئی نہ کوئی متبادل مل جائے گا۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے دنیا کا کوئی کام نہیں رکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد تمہارے خیالات میں تبدیلی آ جائے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ ڈینی اور ویرا کے معاملے میں تم میرے ساتھ ہو۔ تم اس معاملے کو اپنی عینک سے دیکھتے ہو، میرا نظریہ تم سے مختلف ہے۔ میں ڈینی کی آزاد روی اور حد سے بڑی ہوئی خود مختاری سے نالا ہوں، اس لیے اسے لگام دینا چاہتا ہوں۔ تمہارا اور اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اسباب کچھ بھی ہوں، وہ میری بات کاٹ کر بولا، یہ بات طے ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ مشترک جذبے اسی طرح برقرار رہنا چاہیے۔ اب یہ بتاؤ کہ صوبرائی کے بارے میں تم کیا کر رہے تھے؟ ڈینی اور ویرا کے بعد وہ میری ترجیحات میں سب سے اوپر ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ آج بھی بچ نکلا، میں نے اختصار سے کہا۔ اس کا نصیب اس کا ساتھ دے رہا ہے، ورنہ اب تک اسے ملک عدم کا راہی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے بھی اڑتی اڑتی خبر ملی ہے، کچھ دیر میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ تمہاری خواہش بہت فطری ہے، وہ تم لوگوں کے بہت سے رازوں کا امین ہے۔ ابھی اس نے صرف نک کو مروایا ہے، وہ زبان کھولنے پر تل گیا تو تمہارے لیے خاصی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ گھر کا کوئی بھیدی غداری پر تل جائے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ صوبرائی کے بارے میں اس سے کوئی نئی بات معلوم ہونے کی امید نہیں تھی۔ میں نے گفتگو کو طول دینے کی بجائے وہیں ختم کر دیا۔ گہری سے میری وہ گفتگو ہر لحاظ سے نتیجہ خیز رہی تھی۔ بات کیا سے بڑھ کر یقین کی حد میں داخل ہو گئی تھی کہ جنرل کی گاڑی پر انہی لوگوں کے ایما پر راکٹ چلایا گیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ سامنے آئی تھی کہ STF کے بارے میں چشم پوشی کا سرکاری رویہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ امریکی حکومت پاکستان کے ساتھ کھلی محاذ آرائی کے لیے آمادہ نہیں تھی، لیکن سرکاری اہلکاروں کو یہ چھوٹ دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے طور پر اس فورس کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے۔ غنیمت یہ تھا کہ گیری نے اپنے جملہ مذموم مقاصد کو میری اور ویرا کی ذات سے مربوط کر دیا تھا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم دونوں کی سرکوبی کے بعد اسے فورس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جنرل وقار چوری چھپے کراچی آیا تھا، نہ اس کی آمد کا ٹھنڈورا پیٹا گیا تھا۔ وہ مخصوص مقاصد کے لیے کراچی آیا تھا اور اپنا کام پورا کر کے خاموشی سے واپس لوٹ چاہتا۔ یہ شرمناک بات تھی کہ ایک دوسرے پر اپنی باخبری کا روب چھاڑنے کے لیے سرکاری افسران فون پر ایک دوسرے سے حساس موضوعات پر بات کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اگر FBI والوں نے اپنے مؤثر اور جدید ترین مواصلاتی آلات پر دو افسروں کے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سنی ہوتی تو انہیں کانوں کان بھی جنرل کی آمد کا پتہ نہ چلتا اور اسٹیشن 4 کا سانحہ وجود میں نہ آتا۔ مشکل یہ تھی کہ افسروں کی وہ عادتیں کسی حکم نامے سے تبدیل نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان کا تعلق لوگوں کے انفرادی مزاج اور قومی شعور سے تھا۔ کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ کون سی بات کہاں کی جا سکتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ افسوسناک صورت احوال تھی جس کا میں دعویٰ کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ تم نے شاید ایک اہم بات نوٹ نہیں کی۔ گیری سے ہونے والی گفتگو پر تبادلہ خیال کے دوران ویرا نے کہا، اپنی طویل باتوں میں گیری نے ایک بار بھی زہریلی باتوں کو نہیں دہرایا جو اس نے فورس کے مالی معاملات کے بارے میں تم سے کہی تھی۔ مجھے اولڈ کلفٹن پر ہونے والی وہ گفتگو لفظ بہ لفظ یاد تھی۔ میں نے کہا،
रॉकेट फायर होने के बाद अब वो नई राह पर चल निकला है। समझ में नहीं आ रहा कि उस सिलसिले का इख्तिताम कहाँ होगा। हो जाएगा, वीरा सर हिलाते हुए बोली। निक के बाद अब गैरी की बारी आनी चाहिए। निक के सितारे खराब थे कि शेरदिल हमारे जाल में फंस गया और बाद में सोबराज ने शेखी में आकर निक के खून की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। हर बार ऐसे इत्तिफाक रूनुमा नहीं हो सकते। मैंने कदरे तलखी से कहा, गैरी का खून हमें महंगा पड़ जाएगा। तुम इसी सोच विचार में उलझे रहो, वो अपना काम करते रहेंगे। ये ना भूलो कि उनका असल निशाना तुम्हारी जात है। इन्हें इसी तरह ढील दी जाती रही तो एक दिन वो तुम्हारे गिरबां पर हाथ डाल देंगे।